وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں کو بھی آزماتا ہے اور اپنے نیکوکار بندوں کو بھی آزماتا ہے۔ آزمائش ہر دو کی ہوتی ہے، لیکن آزمائش کا مقصد الگ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے گناہگار بندوں کو آزماتا ہے تو اس کی عام طور پر دو وجوہات ہوتی ہے، جس کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا، لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ رب العزت گناہگار بندوں کو اس لیے آزماتا ہے تاکہ ان کو ان کے اعمال کا، گناہوں کا، نافرمانیوں کا مزہ چکھائے۔ مقصود کیا ہوتا ہے اس سے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کی نافرمانی سے فرما برداری کی طرف کیا کرے؟ لوٹے، گناہوں سے نیکیوں کی طرف لوٹے، اور غفلت سے جو ہے نا بیداری کی طرف کیا کرے؟ لوٹے۔ تو یہ دو مقصد ہوتے ہیں کہ ایک ان کے اعمال کا ان کو مزہ چکایا جائے، اور دوسرا وہ پھر اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہو، نیکیوں کی طرف رجوع ہو اور راہ ہدایت کی طرف آ جائے۔ اور دوسرا مقصد جو ہے نا گناہوں کو آزمائش کا دوسرا مقصد، حدیث شریف میں ایک بات بتلائی گئی ہے کہ اللہ رب العزت جب کسی بندے کو ایسا مرتبہ عطا کرنا چاہتا ہے جو اعمال اور عبادات کے ذریعے سے بندے کا اس تک پہنچنا ممکن نہ ہو، اس مرتبے تک، تو اللہ رب العزت اس کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب وہ بندہ بتوفیق الہی صبر کر لیتا ہے آزمائشوں پر، تو اللہ رب العزت جو ہے اس کو وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرماتا ہے جو عمل سے اسے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس روایت کو حضرت سیدی عبداللہ شاہ صاحب قبلہ محدث دکن علیہ الرحمۃ والرضوان نے بھی بیان فرمایا ہے۔ تو یہاں دوسرا مقصد آزمائش کا کیا ہے؟ جو مرتبہ عمل سے حاصل نہیں ہوتا وہ صبر سے کیا کیا جاتا ہے؟ عطا کیا جاتا ہے۔ تیسرا، اللہ رب العزت جو ہے نا انبیاء، صالحین اور اپنے محبوب بندوں کو بھی آزماتا ہے۔ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یا تو درجات کی بلندی ہوتی ہے، اور دوسرا آزمائش کے وقت ان کی زندگی کا جو نمونہ ہوتا ہے، وہ جو زندگی ہوتا ہے، ان کا جو کردار ہوتا ہے، آزمائش کے وقت ان کا جو عمل ہوتا ہے، ان کا جو معاملہ ہوتا ہے، وہ امت کے لیے نمونہ ہو، یہ بھی اللہ رب العزت انہیں آزماتا ہے۔ یعنی کسی نبی پر مصیبت آئی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہی ہے، اولاد کی قربانی کی آزمائش سے آپ کو آزمایا گیا، تو آپ نے اس وقت کیا کیا؟ اللہ کے نام پر اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو لہذا یہ اس بات کی علامت ہے، اس میں اس بات کے ہمارے لیے نمونہ ہے کہ ضرورت پڑنے پر اسلام کی خاطر اللہ رب العزت کے حکم پر اولاد کو قربان کرنے کی ضرورت پیش آئے تو ایک مسلمان اس سے گریز نہ کرے، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو انبیاء اور صالحین کو جو آزمائشیں آتی ہیں وہ امت کے لیے کیا ہوتی ہیں؟ نمونہ ہوتی ہیں، اور ان کے لیے درس ہوتی ہیں، اور ان کے لیے زندگی کا سلیقہ ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یوں تو ہر نبی اور اپنے محبوب بندوں کو آزمایا، ان میں سے ایک نمایاں شخصیت جو ہے وہ ہمیں جو نظر آتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، کہ چونکہ عید الاضحیٰ قریب ہے، ابراہیم علیہ السلام کو اس سے خاص نسبت حاصل ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنی اولاد، محبوب ترین اولاد اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا، وہ آزمائش کا واقعہ پیش آیا تھا۔ تو لہذا اس مناسبت سے جو ہے نا یہ ہم دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اللہ رب العزت نے ساری زندگی آپ کی آزمائشوں میں جو ہے نا وہ رکھی۔ آپ کی زندگی میں ایسی آزمائشیں آئیں کہ جو ہے نا ایک پہاڑ بھی اپنی جگہ سے، اگر وہ آزمائشیں پہاڑ پر ڈال دی جاتی تو وہ بھی اپنی جگہ سے جو ہے نا ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ چنانچہ انہی آزمائشوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا، خطبے کے بعد جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جو ہے نا اللہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کچھ آزمائشوں سے آزمایا، کچھ آزمائشوں سے کیا کیا؟ آزمایا، تو انہوں نے ان آزمائشوں کو پورا کیا اور اس میں ثابت قدم رہے اور اس میں کامیاب و کامران رہے۔ یہاں قرآن کریم کی آیت میں کلمات کا ذکر ہے۔ کلمات، اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ کلمات سے آزمایا۔
اب یہاں کلمات کے جو ہے نا بعض مفسرین نے یہ معنی، عام طور پر مفسرین نے یہ معنی لیے ہیں کہ احکامات، یعنی اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کچھ احکامات کے ذریعے سے آزمایا، کچھ احکامات اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو دیے، اور ابراہیم علیہ السلام نے فَأَتَمَّهُنَّ ان احکامات کو بجا لایا اور ان کو پورا کیا۔ ایک معنی کلمات کے جو ہے احکامات کے ہیں، لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق یہاں کلمات سے مراد آزمائشیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا تو وہ اللہ کی آزمائشوں میں ثابت قدم رہے اور انہوں نے ان آزمائشوں کو پورا کیا۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے نا آپ کو مال سے بھی آزمایا، جان سے بھی آزمایا، اولاد سے بھی جو ہے نا آزمایا، اور زوجہ محترمہ سے بھی جو ہے نا آزمایا، ہر طرح سے جو ہے نا آپ کو اللہ رب العزت نے آزمایا، تو آپ نے ان تمام آزمائشوں کو مکمل کیا اور اس میں ثابت قدم رہے۔ تو یہاں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت کے مطابق کلمات سے مراد اللہ نے آزمائشیں، تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو چند آزمائشوں میں مبتلا کیا، تو فَأَتَمَّهُنَّ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انہوں نے مکمل کی، ان آزمائشوں میں ثابت قدم رہے۔ تو نتیجے کے طور پر اللہ رب العزت نے انہیں 2 انعام عطا فرمایا۔ ایک تو فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ اے ابراہیم میں آپ کو لوگوں کا امام بناتا ہوں، لوگوں کا پیشوا بناتا ہوں، لوگوں کا مقتدا بناتا ہوں، لوگوں کا سردار بناتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات یہودیوں کے پاس بھی امام کا درجہ رکھتی ہے، نصارہ کے پاس بھی امام کا درجہ رکھتی ہے، اور امت مسلمہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی امام کا کیا کرتی ہے، وہ درجہ رکھتی ہے۔ یہودی بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیمی اور دین ابراہیمی پر ہیں، اگرچہ کہ وہ نہیں ہیں۔ نصارہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ہے نا ہم دین ابراہیمی ملت ابراہیمی پر ہیں، اور کفار مکہ بھی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی اور ملت ابراہیمی پر ہیں، لیکن یہ تینوں بھی اپنے دعوے میں جو ہے نا سچے نہیں ہیں۔ اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ہم ملت ابراہیمی اور دین ابراہیمی پر ہے، تو لہذا ان کا یہ دعویٰ اپنی جگہ بالکل سچا اور برحق ہے۔ تو ان تمام امتوں کا اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو امام بنایا، تو آزمائشوں میں ثابت قدم رہے تو اللہ نے امامت کے عہدے سے فائز فرمایا۔ امامت سے مراد مسجد کے امام نہیں، بلکہ قوم کا مقتدا اور پیشوا اور نمونہ۔ اور پھر دوسرا جو ہے نا اللہ رب العزت نے انہیں انعام یہ عطا فرمایا کہ ان کی وفاداری کا قرآن میں اللہ نے اعلان فرمایا کہ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور وہ ابراہیم جو ہمارے وفادار ہیں، جنہوں نے ہمارے احکامات کو پورا کیا، ہماری آزمائشوں کو پورا کیا، اور جو ہمارے وفادار بندے ہیں۔ تو امام اور خدا کے وفادار بندے کی حیثیت سے اللہ رب العزت نے جو ہے نا عطا وہ جو ہے نا ان کا وہ مقام عطا فرمایا۔ تو قوم مخلوق کے پاس بھی اللہ نے آپ کے مرتبے کو بحیثیت امام بلند فرمایا، اور اللہ کے پاس بھی اپنے نزدیک بھی اللہ رب العزت نے ایک وفادار بندے کی حیثیت سے آپ کا مقام مرتبہ جو ہے نا بلند فرمایا۔ تو یہ آزمائشوں کا نتیجہ تھا۔ تو اللہ رب العزت جب کسی بندے کو آزماتا ہے اور وہ آزمائشوں میں ثابت قدم رہتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا و آخرت میں اسے کامیاب و کامران عطا فرماتا ہے، اس کے مراتب کو جو ہے بلند فرماتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی جو آزمائشیں تھیں وہ آزمائشیں کیا تھیں؟ اللہ نے آپ کو ہر طرح سے آزمایا۔ اور ایک بات قاعدہ ہے، یاد رکھیے، ایک قاعدہ یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت جب تک بندہ اللہ کے لیے اپنی جان، مال، اولاد، خواہش جب تک قربان نہ کر دے، اس وقت تک اس نے خدا کی صحیح معرفت اور پہچان حاصل نہیں کی۔ عارف باللہ کہنا آسان ہے، اللہ کی معرفت رکھنے والا کہنا آسان ہے، لیکن وہ مرتبہ یوں ہی نہیں ملتا، بلکہ اللہ کی معرفت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کہ بندہ خدا کے حکم پر اپنی جان، مال، خواہش اور اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، تبھی سمجھا جائے گا کہ اس بندے نے خدا کی معرفت حاصل کی اور خدا کی قدردانی کی اور خدا کو پہچانا۔ مثال کے طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک آدمی ایک مقام پر کھڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں، اس کے پاس ایک چمکدار چمکیلا پتھر رکھا ہوا ہے، ایک خوبصورت ڈیزائن میں تراشا ہوا چمکدار چمکیلا جو ہے نا پتھر رکھا ہوا ہے، بڑا رنگ بھی اس کا بہترین ہے، چمک بھی بہترین ہے، اس کا ڈیزائن بھی بہترین ہے۔ تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ پتھر 1 کروڑ روپے میں ہے۔ وہ پتھر کیا ہے؟ 1 کروڑ روپے میں ہے۔ تو آنے جانے والے جو ہے نا یہی بولتے ہیں کہ جو ہے نا سب یہی کہہ رہے ہیں کہ ارے یہ چھوٹا سا پتھر، ہاں چمکدار ہے، خوبصورت ہے، اس کا تراشا اچھا ڈیزائن میں تراشا گیا، اتنے چھوٹے ایک معمولی پتھر کی قیمت 1 کروڑ روپے، 1 کروڑ روپے۔
نہیں چلے گئے، سب چلے گئے، لیکن اتفاق سے ایک جوہری آیا، اس نے 1 کروڑ دے دیے، فوراً وہ پتھر لے لیا۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ تو پاگل ہے کہ ایک معمولی سے پتھر کو 1 کروڑ دے کر لے لیا، لیکن انہیں نہیں معلوم کہ وہ جوہری تھا، وہ شناخت کر چکا تھا کہ یہ عام پتھر نہیں ہے بلکہ ہیرا ہے۔ تو جب اسے پتھر کی معرفت ہو گئی، پتھر کی پہچان ہو گئی، تو مال قربان کرنا اس کے لیے بڑی بات نہیں رہی۔ تو بلا تشبیہ و تمثیل جب بندے کو خدا کی معرفت ہو جاتی ہے، اس کے احسانات کا احساس ہوتا ہے، بندے اور خدا کا جو رشتہ ہے وہ ہوتا ہے، خدا کی عطا، اس کے جزا و ثواب کا اسے علم ہو جاتا ہے، اور وہ خدا کا مرتبہ کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس کے احسانات کیا ہیں، جب یہ بندے کو معلوم ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے نہ جان قربان کرنا کوئی بات ہوتی ہے، نہ مال، نہ اولاد، نہ اپنی خواہش کو قربان کرنا کوئی بات ہوتی ہے۔ تو لہذا ویسے بندے جو ہوتے ہیں وہ ان کی آرزو اور تمنا اپنی ذاتی کچھ نہیں ہوتی، بلکہ خدا جو چاہے ان کی وہی مرضی ہوتی ہے، خدا جو نہ چاہے وہ ان کی مرضی نہیں ہوتی۔ تو وہ اس قدر جو ہے نا خدا کی محبت میں فنا ہو جاتے ہیں کہ خدا کی مرضی سے ہٹ کر ان کا کوئی کام نہیں ہوتا، خدا کا حکم ہی ان کی خواہش ہوتی ہے، خدا کی چاہت ہی ان کی خواہش ہوتی ہے، خدا کی مرضی ہی ان کی مرضی ہوتی ہے، رسول کی مرضی ہی ان کی مرضی ہوتی ہے، رسول کی جو ہے نا جو حکم ہی ان کی تمنا ہوتا ہے، ان کی ذاتی کوئی وہ جو ہے نا خواہش نہیں ہوتی، ان کی ذاتی کوئی تمنا نہیں ہوتی۔ تو لہذا وہ کہتے ہیں انہوں نے خدا کو بھی جان لیا، خدا کے رسول کو بھی جان لیا۔ یہی وہ مقام ہے جو بنا فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کا ہے۔ فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، یہ الفاظ رٹ لینا، یہ بول دینا یہ کافی نہیں ہے، یہ زبانی چیز نہیں ہے، عملی طور پر اپنی ہر خواہش کو خدا کے حکم پر فنا کر دینا، اپنی ہر مرضی کو اپنی مرضی کو نہ دیکھ کر خدا کی مرضی کو دیکھنا، اپنی مرضی کو نہ دیکھ کر رسول کی مرضی پر مرضی کو دیکھنا، اپنی مرضی نہ رہے، خودی فنا ہو جائے تو خدا ملتا ہے۔ خودی کس کو کہتے ہیں؟ اپنا تصور، ذات کا تصور، میں پن، جب میں پن اور اپنی ذات کا تصور ختم ہو جاتا، میں کچھ ہوں، میں ایسا ہوں، یہ چیز میری ہے، یہ چیز میرا ہے، یہ چیز یہ ہے، تو یہ میں کا تصور جب ختم ہو جاتا ہے، اسی کو خودی کہتے ہیں۔ جب خودی ختم ہو جاتی ہے بندے کو جب خود پر نظر نہیں ہوتی تو اس کی نظر صرف خدا اور اس کے رسول پر ہوتی ہے، وہی مقام ہے، مقام فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کا۔ مگر وہ مقام پر پانا وہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج اگر ہم کوئی غلطی کرتے ہیں تو شریعت کا کوئی مسئلہ بتاتے ہیں تو ہمارے نفس کے خلاف آ جاتے ہیں، ہم جہالت کرنے لگتے ہیں۔ اگر کوئی جو ہے نا انتظامی کمیٹی کوئی فیصلہ کرتی ہے، اگر امام کہتا ہے کہ جو ہے نا دیکھو یہ فیصلہ صحیح نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ شریعت میں یہ حکم نہیں ہے، شریعت میں ایسا کہنا نہیں، یہ نہیں ہے، تو انتظامی کمیٹی وہ شریعت کے مسئلے کو پس پشت ڈال کر اپنے جو مرضی میں آتا ہے وہ کرتی ہے، اور صدر صاحب نے جو سمجھ میں آ گیا وہ کرتے ہیں، اور معتمد صاحب جو سمجھ میں آ گیا وہ کرتے ہیں۔ تو یہ آپ نے خودی کو فنا نہیں کیا، مطلب آپ کو خدا کی معرفت اور اس کی شریعت کی معرفت آپ کو حاصل نہیں ہوئی۔ اگر خدا اور اس کے رسول اور اس کی شریعت کی معرفت اور اس کی حقیقت اور اس کی قدردانی آپ کے پاس ہوتی تو شریعت کا حکم سامنے آ جاتا، تو پہلا کام یہ ہوتا کہ سر کو اس کے سامنے جھکا دیتے، کیونکہ بولنے والا کوئی بھی ہو لیکن بول تو شریعت کا حکم رہا ہے۔ یہ صرف انتظامی کمیٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہر ایک بھی اگر ہم کسی بھی مسلمان سے کہے کہ جو ہے نا بھائی یہ چیز آپ کی غلط ہے، آپ اس کی اصلاح کر لیجئے، تو فوراً اس کے اندر بجائے اس کو تسلیم کرنے کے انتقامی جذبہ پیدا ہوتا، جاؤ مول صاحب تم کو سے سیدھے ہے، تمہاری یہ غلطیاں ہیں۔ تو عزیزان محترم، تو معرفت وہ ہوتی ہے، معرفت قربانی چاہتی ہے۔ جب بندے کو خدا اور اس کی رسول کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر ان کے حکم پر جان، مال، اولاد، خواہش کو قربان کرنا یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ جاڑے کا موسم ہے، سخت سردی ہو رہی ہے اور نیند بھی بڑی بہترین آ رہی ہے، اور نرم بستر میں سوئے ہوئے ہیں اور بے انتہا نیند کی حالت میں ہے۔ مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، سرکار کہتے ہیں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، تو پھر اس کے بعد نفس کہتا ہے سو جا، سورج نکلنے کے بعد قضا کر لیتا۔ تو اب یہاں آپ کی معرفت کا امتحان ہے کہ خدا اور اس کے رسول کی معرفت ہو، رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک جس نماز میں ہے وہ اگر احساس ہو اور وہ معرفت ہو تو پھر وہ نرم بستر بھی ختم ہو جاتا ہے، وہ راحتیں بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ نیند بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جو ہے نا پھر اللہ والوں کو قرآن میں بتلایا گیا تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے خوابگاہوں سے ان کے پہلو
پہلو ان کے بستروں سے علیحدہ ہو جاتے ہیں، وہ اپنے پروردگار کو خوف اور امید سے پکارا کرتے ہیں۔ یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے۔ تو یہاں معرفت اگر ہو خدا کے حکم کی، اہمیت اگر ہو سرکار کے جو ہے نا حکم کی، تو پھر وہ اٹھنا اس کے لیے مشکل بات نہیں ہوتی۔ وہ معرفت نہ ہو تو پھر اس کے لیے اٹھنا بہت بڑی بات، دشوار بات ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کہا گیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے مدد طلب کرو۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، یقیناً وہ صبر اور نماز جو ہے بہت شاق اور دشوار ہے، مگر جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے دشوار نہیں ہے۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں، جب بندے کو خدا کی معرفت ہو جاتی ہے، خدا کی پہچان ہو جاتی ہے، تو پھر اپنی جان، مال، خواہش اور اولاد اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اسی کا بہترین نمونہ ہم دیکھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے ہر طرح سے آزمایا، لیکن اللہ رب العزت کی ہر آزمائش پر آپ ثابت قدم رہے۔ چنانچہ تفسیر روح البیان کی روایت ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 5000 بکریوں کے مندے تھے۔ بکریوں کے مندے، بکریاں نہیں، مندہ جو ہوتا ہے ریوڑ جس کو کہتے ہیں، تو 5000 بکریوں کے مندے تھے، 5000 غلام تھے، 5000 غلام تھے، اور بکریوں کے مندوں کی حفاظت کرنے کے لیے جو کتے تھے ان کے گلے میں جو پٹا تھا وہ سونے کا تھا۔ تو ایک مرتبہ خدا کی بارگاہ میں فرشتوں نے کہا، جیسا آدم علیہ السلام کے وقت کہا تھا کہ کیا تو زمین میں ایسی مخلوق کو خلیفہ بناتا ہے جو زمین میں جا کر فساد کرے گی، خون ریزی کرے گی؟ جب آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان اللہ نے کیا تھا تو فرشتوں نے ایک شبہ ظاہر کیا تھا۔ تو جو ہے نا فرشتوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ پروردگار، تو ابراہیم کو اپنا خلیل کہتا ہے، خلیل بھی ہو مالدار بھی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ خلیل بھی ہو مالدار بھی ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ عام طور پر جو مالدار ہوتے ہیں وہ نیکی کی طرف ان کا رجحان کم ہوتا ہے، صالحین کے پاس، اللہ والوں کے پاس مال نہیں ہوتا، تو انہیں اپنا خلیل اور دوست کہہ رہا ہے۔ تیرا دوست بھی ہو اور اس کے پاس مال ہو جس کی تیرے پاس مکھی کے پر کے برابر بھی اہمیت نہیں ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ رب العزت جس طرح فرشتوں کو آدم علیہ السلام کا جواب دینے کے لیے شب قدر میں بھیج رہا تھا، اسی طرح اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ فرشتے کو بھیجا ایک، ٹھیک ہے تم دیکھنا چاہتے ہو میرے خلیل کو، ٹھیک ہے جاؤ۔ فرشتہ آیا، ابراہیم علیہ السلام جس راستے سے بکریوں کو لے کر گزرتے تھے وہاں ایک اونچے مقام پر فرشتہ بیٹھ گیا اور وہ تسبیح پڑھنے لگا جو ہم تراویح میں 4 رکعت کے بعد پڑھتے ہیں، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح۔ اور وہ فرشتہ بلند آواز سے ایسی خوش الہانی کے ساتھ وہ تسبیح پڑھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب وہ تسبیح پڑھی تو خدا کی محبت دل میں ایسی موجزن ہو گئی، اور خدا کی محبت ایسے جو ہے نا ٹھاٹے مارنے لگی۔ وہ اللہ کی تسبیح انہیں اتنی پسند آئی کہ آپ نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، انسان کی شکل میں آیا تھا فرشتہ، اے اللہ کے بندے یہ تسبیح کو دوبارہ پڑھ، میں تیری ایک تسبیح کی عوض میں اپنا آدھا مال دے دوں گا، آدھا مال دے دوں گا۔ تو اس نے ایک مرتبہ تسبیح پڑھی، پھر آپ کو اس سے وہ لذت نصیب ہوئی، کیونکہ جتنی محبت ہوتی ہے ذکر بھی اتنا محبوب ہوتا ہے۔ محبت کی علامت، کیونکہ جس سے آپ کو جتنی محبت ہوگی اتنا جو ہے نا ذکر کرنا بھی اتنا۔ آپ کو اپنی اولاد سے، بچے سے بہت زیادہ محبت ہے، آپ کے بچے کی کوئی تعریف کرے تو آپ بہت خوش ہوتے ہیں، بہت خوش ہوتے ہیں، اور جو ہے نا بلکہ آپ کو اس سے ایک قسم کا لگاؤ بھی ہو جاتا ہے۔ تو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے، ایک محبت کی کسوٹی بتا رہا ہوں، علامت بتا رہا ہوں، محبت کی علامت بتا رہا ہوں۔ سرکار کی محبت کے دعوے دار تو ہم ہیں، لیکن اگر جو ہے سرکار کے ذکر میں تھوڑا سا دیر ہو جاتی ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ درود شریف کی محفل میں بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی، سرکار کے ذکر میں بیٹھنے کے لیے ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی، سرکار کے فضائل کو سننے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، پھر دعویٰ ہے نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ ہم نبی پر جان بھی قربان کرنے کا دعویٰ ہے، جان قربان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اتنی بڑی آزمائش اللہ لوگوں کے حساب سے بھی آزماتا کرتے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے حساب سے آزمایا اولاد کی آزمائش میں، کیونکہ وہ استقامت کے اس مقام پر تھے۔ ہمارے حساب سے بکرا بھی مشکل ہو گیا، ہمارے کو بکرے سے آزمایا وہ بھی مشکل ہے۔ تو بہرحال بتانا یہ چاہ رہا ہوں، تو محبت جتنی زیادہ ہوگی ذکر میں اتنی لذت بھی آئے گی، ذکر سننا اتنا پسندیدہ بھی ہوگا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ایک چھوٹی معمولی تو نعوذ باللہ نہیں کہہ سکتے، چھوٹی سی تسبیح
بہت بڑی تسبیح تو مرتبہ تو اس کا بہت بڑا ہے. ایک چھوٹی سی اللہ کی تسبیح پر آدھا مال قربان کر دینا, آدھا مال قربان کر دینا, یہ محبت کی کیا علامت ہوگی. پھر اس نے دوبارہ کہا, پھر کہا ایک مرتبہ سننے کے بعد, اب تو اور ایک مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ, میں اپنا سارا مال قربان کر دوں گا. تو عزیزان محترم, خدا کی صرف 2 مرتبہ تسبیح پر اپنا سارا مال, 5000 بکریوں کے ریوڑ, 5000 غلام, پھر وہ سونے کے پٹے, بہرحال جو بھی مال و دولت تھا, اللہ کی صرف ایک تسبیح پر قربان کرنا, یہ اللہ کی کتنی محبت ابراہیم علیہ السلام کو تھی. اور یہ ہمارے لیے تھرمامیٹر ہے اللہ کی محبت کا. اللہ سے محبت کرتا ہوں یہ زبانی دعویٰ نہیں ہے, دیکھ اللہ کے حکم پر خرچہ کتنا کرتا ہے, زکوٰۃ ٹائم پر دیتا نہیں دیتا, فطرہ ٹائم پر دیتا نہیں دیتا, غریبوں کو مستحقوں کو مدد کرتا نہیں کرتا, اللہ کی راہ میں خرچ کرتا نہیں کرتا, یہ محبت ہے ہمارا. اب ہم جائزہ لیں, میرا خود بھی بتا رہا ہوں, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا ہوں, کسی کو مخصوص نہیں, ہمارا عام طور پر جائز. مسجد کے انتظامات کے لیے اگر مؤذن ہماری گھر پر آتا ہے تو 100 روپے سے 200 روپے دینے کے لیے ہم اسے اتنی مرتبہ پھراتے ہیں کہ وہ 200 روپے اس کے پیٹرول میں نکل جاتے ہیں. کسی خیر کے کام کی دعوت ہمیں دی جاتی ہے, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے, یا کوئی بھی نیک کام کوئی مستحق اور ضرورت مند کو دینے کی بات آتی ہے, تو پھر جو ہے نا ہمارے پاس ہم پورے کے پورے غریب ہو جاتے ہیں. ارے دوسروں کو دینے کی تو دور کی بات چھوڑو, اپنی اولاد کی تربیت کے لیے, دینی تعلیم کی فیس دینے کے لیے ہم نیچے اوپر ہو جاتے ہیں, اور دنیا کی تعلیم دلانے کے لیے ہزاروں روپے خرچہ کر دیتے ہیں. یونیفارم کے پیسے الگ, کتابوں کے پیسے الگ, ڈریس کے پیسے الگ, وہ مینٹیننس کے پیسے الگ, وہ پیسے الگ, یہ پیسے الگ, وہ بل خوشی خوشی قرض لے کر بھی دے دیں گے. لیکن اگر قرآن پڑھانے کے لیے خود اپنی اولاد کے لیے خرچ کرنا, غریب کو دینے کی تو بات تو دور کی بات ہے, ہم وہاں پر خرچ کرنے نیچے اوپر ہو جاتے ہیں. صاحب بہت فیس دے رہے ہیں, وہاں استادی ماں 30 روپے میں پڑھا رہے ہیں, جاؤ ان کے پاس پڑھاؤ. وہاں فری میں پڑھا رہے ہیں, مسجد میں وہ کھانا کھلا کے پڑھا رہے ہیں, جاؤ. مگر معیار ہم نہیں دیکھتے. تو دین کے خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو یہ ہماری محبت کا یہ تھرمامیٹر ہے, یاد رکھو. جب خدا کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آتی ہے, خدا کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہوتا ہے, تو وہاں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم خوشی خوشی خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا بیٹے کے برتھ ڈے پہ خرچ کرتے ہیں, خوشی خوشی خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا جو ہے نا اپنے دوست و احباب میں دعوتوں میں پیسے عیش و عشرت میں اڑا دیتے ہیں, خوشی خوشی خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یا بچوں کی شادیوں میں ضرورت سے زیادہ بے انتہا پیسے خرچہ کر دیتے ہیں. یہاں ہمارا امتحان ہے خدا سے محبت کا. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے, ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ, کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلایا جاتا ہے. فمنکم من یبخل فانما یبخل عن نفسہ, کہ تم میں سے جو بخالت اور کنجوسی کرتا ہے تو اس سے اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, اس کے دین کو جو ہے نا دنیا سے ختم نہیں کر سکتا. ارے اس کا دین وہ دنیا تک جاری رہے گا, تمہارے خرچ پر تمہارے پیسے پر اس کے دین کا چلنا منحصر نہیں ہے, بلکہ اس کے دین کی حفاظت کرنے والا وہ ہے. وہ کیسے بھی چلائے گا, یہ تمہاری سعادت مندی ہے کہ تم اس کی معاون کی حیثیت سے, مددگار کی حیثیت سے وابستہ ہو جاؤ. واللہ الغنی وانتم الفقراء, اللہ بے نیاز ہے تمہارے مال و دولت سے, تم محتاج ہو اس کے. تمہیں اس لیے حکم دے رہا ہے تاکہ تمہیں آزمائے, تمہیں سعادت مند بنایا جائے. پھر فرمایا وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ, اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے پھر جاتے ہو, کنجوسی کرتے ہو, ہاتھ کو روک لیتے ہو, تو اللہ تمہارے مقام پر ایسی قوم کو کھڑا کر دے گا جو تمہاری طرح بخیل نہیں ہوگی. کسی سے بھی اللہ رب العزت کام کیا کرے گا, لے لے گا. یہ تم سے کام اس لیے لیا جا رہا ہے تاکہ تمہیں وہ سعادت مندی نصیب ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے صرف 2 تسبیحوں کے لیے, خدا کی 2 تسبیحوں کو سننے کے لیے ساری دولت قربان کر دی. آج ہم خدا کی محبت میں یا دین کے معاملے میں یا کس قدر جو ہے نا ہم کیا کر رہے ہیں, کتنا جو ہم خرچ کر رہے ہیں. ایک مدرسے کو زکوٰۃ بھی دیتے ہیں تو پھر ہمارا اس سے بھی کچھ فائدہ حاصل کرنے کے چکر میں رہتے ہیں. نیا گھر بنا تو مدرسے کے بچے ختم قرآن پڑھنا, آ کے گھر میں کوئی انتقال کر گئے تو ختم قرآن پڑھنا, فاتحہ میں پڑھنا. مول صاحب کچھ بھی نہیں ملا تو نہیں ملا, مدرسے کے مول صاحب جن کو چندہ دیا جا رہا انہیں سلام کرنا. ہم کیا کر رہے ہیں, آج سیاسی مزاج ہمارا بن گیا, کچھ بھی دے رہے ہیں تو اس سے فائدہ حاصل کرنے کے چکر میں ہے, کسی نہ کسی حیثیت سے فائدہ حاصل کرنے کی جو ہے نا ہم چکر میں ہیں. تو عزیزان محترم, صرف 2 تسبیحات کو سننے کے لیے آپ نے, پھر فرشتوں کو جواب مل گیا. تو اس واقعے سے ہمیں کیا بات ملتی ہے, اس واقعے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ مالدار ہونا خدا کے محبوب ہونے کے خلاف نہیں ہے, اگرچہ کہ مال کی محبت دل میں نہ ہو. مال کی محبت اگر دل میں نہ ہو, خدا کی محبت دل میں ہو, خدا کی محبت دل میں ہو, دنیا کا مال اگر ہو تو وہ خدا کے محبوب ہونے کے خلاف نہیں ہے. عثمان بھی تو غنی تھے, وہ بھی تو مالدار تھے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مالدار تھے, بہت سے صحابہ مالدار تھے,
لیکن خدا کی محبت کا دریا ان کے دلوں میں ایسا موجزن تھا، ایک حکم پر ابو بکر نے پورا گھر لٹا دیا تھا جنگ تبوک کے موقع پر، عمر نے گھر کا سارا آدھا سامان لا کر دے دیا تھا ادھر، اور عبد الرحمن بن عوف نے 4000 درہم لا کر دیے تھے، اور جو ہے نا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے جو ہے نا سونے کے دینار لا کر سرکار کے گود میں ڈال دیے تھے۔ سرکار پلٹتے جاتے تھے اور فرماتے جاتے تھے ما علی عثمان ما عمل بعد ھذا، عثمان اگر اس کے بعد کوئی نیک کام نہ بھی کرے تو یہ ان کی آخرت کے لیے کافی ہے۔ تو مال ہو کسی کے پاس تو یہ مال ہونا برا نہیں ہے، مال ہو اگر دل میں اللہ کی محبت ہو تو وہ مال نقصان نہیں پہنچا سکتا، ہاں مال کی محبت دل میں ہو تو پھر وہ خدا کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ اسی وجہ سے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مال کو اپنے ہاتھوں میں آنے جانے اپنے ہاتھوں تک رکھو، لین دین کا تعلق، مال کا تعلق اپنے ہاتھ تک رکھو، اسے دل تک آنے مت دو، جب وہ دل تک آ جائے گا تو معاملہ خراب ہو جائے گا، اس کا تعلق صرف ہاتھ تک رکھو، لین دین تک رکھو۔ ابو الحسن خرخانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے، دوران خطبہ کیا ہوا، جو ہے نا ایک خبر ملی کہ آپ کا جو جہاز، آپ کا تجارت کا جو سامان تھا وہ جس کشتی میں جا رہا تھا وہ کشتی بھنور میں آ گئی۔ بھنور مانے ایسا جو دائرہ پانی کا گول پھرتا ہے، بھنور میں آ گئی، تو بھنور میں آ جانا کشتی کا ڈوبنے کی علامت ہوتی تھی۔ تو آپ نے خاموشی دل کی طرف متوجہ ہوئے، اللہ کی حمد بیان کی، اس کے بعد سلسلہ کلام جاری رکھا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد پھر خبر ملی کہ آپ کا جو ہے نا جو جہاز بھنور میں پھنس گیا تھا وہ نکل گیا صحیح سالم۔ پھر آپ نے دل کی طرف متوجہ ہوا، الحمدللہ کہا، پھر کلام جاری رکھا۔ مریدین و متقین نے پوچھا حضرت جب بری خبر بھی سنی تو آپ نے دل کی طرف توجہ فرمائی اور اللہ کی حمد بیان کی، اچھی خبر سنی تو بھی جو ہے نا اللہ کی حمد بیان کی، کیا معاملہ ہے؟ تو لہذا آپ نے فرمایا جب میں نے جہاز کے بھنور میں آنے کی خبر سنی اس میں میرا مال تجارت تھا، تو لہذا میں نے دیکھا کیا اس خبر سے میرے دل میں کچھ بے قراری تو پیدا نہیں ہوئی؟ دیکھا کہ دل یاد خدا میں مطمئن ہے تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور پھر جب جہاز کے جو ہے نا جو کا تو صحیح سالم نکلنے کی خبر سنی، خوشی کی خبر سنی، تو دیکھا کہیں میرا دل خوشی سے بے قرار تو نہیں ہوا، دیکھا کہ یاد الہی میں مطمئن ہے، تو پھر جو ہے نا آپ نے کہا اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو دنیا کی خوشی و غم کا اثر دل پر نہ ہو، مال و دولت کے فائدے اور نقصان کا اثر دل پر نہ ہو، بلکہ اس کا اثر ہاتھ تک رہو۔ تو دولت اگر اس معیار میں ہے تو اللہ کا محبوب بھی ہو دولت مندی ہو سکتا ہے، اللہ کا محبوب بھی ہو سکتا ہے، دولت مندی ہو سکتا ہے، اسے دولت نقصان نہیں پہنچا سکتی اگر اس دولت کی محبت دل میں نہ ہو۔ اگر دولت کی محبت دل میں ہو، وہ کتنا ہی نمازی اور پرہیزگار ہو، کتنا ہی پاک باز ہو، لیکن دل دنیا کی محبت سے بھرا ہوا ہو تو پھر وہ اللہ کا محبوب ہو یہ ضروری نہیں ہے، اللہ کا محبوب ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ تو الغرض عزیزان محترم، خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کئی طرح سے آزمایا، ایک تو مال کی آزمائش تھی، دوسرا آپ نے بادشاہ وقت سے آپ نے مناظرہ کیا۔ نمرود جو ہے نا یہ بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ تھا اور بہت ظالم بادشاہ تھا، اور تقریباً دنیا پر اس کی حکومت تھی، اور وہ خدائی کا دعوے دار تھا، بادشاہت کے نشے میں جو ہے نا اس قدر منہمک ہو گیا تھا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا، کیونکہ انسان کو جب طاقت پر بہت زیادہ بھروسہ ہو جاتا ہے تو وہ جو ہے نا بہت زیادہ بڑے بڑے دعوے جو ہے نا کرنے لگتا ہے۔ تو لہذا جب خدائی کا دعویٰ اس نے کیا تو اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ جا کر اس سے مناظرہ کرے۔ گویا نمرود سے مناظرہ کرنا جو خدائی کا دعوے دار تھا، ظالم بادشاہ تھا، اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھنے کے مترادف تھا، کیونکہ اس سے بحث کرنا، اس سے مناظرہ کرنا یہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر تشریف لے گئے اور اس سے کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا پروردگار، میرا خدا وہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ تو نمرود نے کہا ٹھیک ہے تمہارا خدا زندگی اور موت دیتا ہے وہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ دو آدمیوں کو بلایا، ایک پر دو قیدیوں کو بلایا، ایک پر موت کا حکم نامہ جاری ہو چکا تھا، اس کو زندہ چھوڑ دیا، ایک جس پر موت کا حکم جاری نہیں ہوتا اس کو مار دیا۔ دیکھو میں بھی مارتا اور زندہ کرتا ہوں، ایک کو میں نے زندگی دی، ایک کو موت دی، تمہارا پروردگار دیتا ہے نا، تو تمہارا پروردگار زندگی اور موت دیتا ہے تو میں بھی زندگی اور موت دے رہا ہوں، لہذا میں بھی خدا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا پروردگار سورج مشرق سے نکالتا ہے، اگر تو خدا ہے تو مغرب سے نکال۔ تو قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کو وہ کافر لاجواب ہو گیا،
وہ کافر لاجواب ہو گیا. تو لہذا عزیزان محترم، تو نمرود سے مناظرہ کرنا معمولی بات نہیں تھی، بلکہ اپنی جان کا سے ہاتھ دھونا تھا، اپنی جان سے جان گنوانے کے مترادف تھا. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اس سے جو ہے نا مناظرہ کیا، اور مناظرے میں کامیاب بھی ہو گئے. لیکن اللہ رب العزت نے اس ظالم کو یہ موقع نہیں دیا کہ آپ کی جان لے سکے، کیونکہ خدا جس کی حفاظت کرتا ہے وہ جو ہے نا اسے کوئی بجھا نہیں سکتا. وہ جو شعر ہے، فانوس بن کے جس کی حفاظت کو ہوا کرے، فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. ہوا کا کام بجھانا ہے. فانوس کہتے ہیں چراغ کے اطراف جو شیشے کا جو گلوب ہوتا ہے، شیشے کا جو وہ ہوتا ہے جو ہوا کو چراغ کو بجھنے سے روکتا ہے. تو جب اللہ رب العزت کسی شمع کو جو ہے نا باقی رکھنا چاہتا ہے، روشن رکھنا چاہتا ہے، تو اس کو شیشے کے فانوس سے نہیں بلکہ جو ہوا بجھاتی ہے اسی سے حفاظت کا انتظام کراتا ہے. تو عزیزان محترم، تو یہ ابراہیم علیہ السلام کا جو ہے نا معاملہ تھا کہ بعض ظالم بادشاہ کے سامنے آپ نے اللہ کے حکم پر اپنی جان کو داؤ پر لگا کر آپ نے اس سے مناظرہ کیا. پھر اس کے بعد آپ نے دین کی تبلیغ پیش کی، اور تو جو ہے نا کافروں نے آپ کے لیے کہا حرقوہ وانصروا آلہتکم، کہ ابراہیم علیہ السلام کو جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو. اپنے دین کو باقی رکھنا چاہتے ہو، اپنے معبودوں کی مدد کرنا چاہتے ہو، بچانا چاہتے ہو، تو ابراہیم کو جلا دو. تو چنانچہ انہوں نے ایک ریزولوشن پاس کیا ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا، اور انہوں نے ایک بہت بڑا علاوہ بنایا. بتایا تقریباً وہ علاوہ 40 جو ہے نا گز لمبا 20 گز چوڑا کچھ تھا، یا 20 گز لمبا 40 گز، بہت بڑا علاوہ مانے ایک کنویں کی شکل میں ہوتا ہے. تو بہت بڑا علاوہ انہوں نے بنایا، اور انہوں نے علاوہ مطلب بہت بڑا گھڑا، جیسے آپ وہ عاشور خانوں کے سامنے دیکھتے ہیں علاوہ جس ویسا ہی بہت بڑا گھڑا انہوں نے بنایا. ایک علاوہ بنایا، علاوہ بنا کر تقریباً 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کرتے رہے. 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کرتے رہے. جب یہ لکڑیاں جمع ہو گئی اس میں آگ لگائی، آگ لگا کر اسے 7 دن تک بھڑکاتے رہے. اس کو ہوا دے کر کیا کرتے رہے؟ 7 دن تک بھڑکاتے رہے. دشمنی میں، عداوت میں آگ کو 7 دن تک تو بھڑکا دیا، لیکن آگ اتنی تیز ہو گئی کہ اوپر سے پرندہ بھی جانا مشکل ہو گیا. اب ڈالیں کیسا؟ کیونکہ دور دور تک اس کی بھاپ آ رہی تھی، پھر آگ میں ڈالنا بہت زیادہ جو ہے نا مشکل ہو گیا تھا. تو شیطان انسان کی شکل میں آ کر کہا ایک اونچی عمارت پر جاؤ، گوفن میں رکھ کر ابراہیم کو کیا کرو؟ آگ میں پھینکو. گوفن کہتے ہیں ایک غلیل کے ٹائپ کی چیز. غلیل دیکھیں آپ، غلیل میں ایسا کنکر رکھ کر کھینچ کر کیا کیا جاتا ہے، پھینکا جاتا. اس ٹائپ کی ایک چیز انہوں نے بنائی. وہ گوفن آج کل وہ جھولے بھی نکلے ہیں اس طرح کا، آج لوگوں کو بٹھا کر کھینچ کر کیا کیا جا رہا ہے، چھوڑا جو ہے نا جا رہا ہے. تو وہ سمجھنے کے لیے آپ کو کافی ہو. تو وہ جو ہے نا وہ جو ہے نا وہ گوفن کے ٹائپ میں جو ہے وہ چیز بنائی، اور ہاتھ پیر سب بند دیے ابراہیم علیہ السلام کے. بارش کا فرشتہ آیا، آ کر کہا کہ حکم دیجئے آگ کو بجھا دوں گا. تو کہا حسبی اللہ ونعم الوکیل، میرے لیے اللہ کافی ہے، وہی بہترین مددگار ہے. ہوا کا فرشتہ آیا، حکم دیجئے بجھا دوں. کہا نہیں. جب آپ کو پھینکا جانے لگا تو جبریل نے آ کر عرض کی کہ آپ حکم دے، میرے لائق کوئی خدمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، کوئی، اللہ میرے لیے کیا ہے؟ کافی ہے. اللہ میرے لیے کافی ہے. اللہ رب العزت تمہاری مدد سے اللہ کا میرا حال جاننا کافی ہے. اللہ میرا حال جانتا ہے، یہ کافی ہے، تمہاری مدد کی مجھے ضرورت نہیں ہے. جب آگ میں آپ کو پھینکا گیا تو ظاہر سی بات ہے، اونچی عمارت سے آگ میں پھینکا جائے، نہ بھی جلے تو آدمی جو ہے نا نیچے ہڈیاں ٹوٹ جائیں گے، ہاتھ پیر ٹوٹ جائیں گے. نہ بھی جلے تو ایک اونچی عمارت پر سے دور سے اگر آپ کسی کو پھینک رہے ہیں تو ہاتھ پیروں کی ہڈیاں تو ٹوٹ جائیں گی. لیکن جب انہوں نے پھینکا تو فرشتوں نے ابراہیم علیہ السلام کو لیا اور زمین پر اتار دیا، اور اللہ نے حکم دیا آگ کو، یا نارو کونی بردم و سلاما، کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا. یعنی اتنی ٹھنڈی مت ہو جا کہ سلامتی نہ ہو تیرے اندر، ٹھنڈک کے ساتھ ساتھ سلامتی والی بھی ہو جا. برف ٹھنڈا ہے لیکن آپ اس پر آرام نہیں کر سکتے، اس پر بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ سلامتی اس کے اندر نہیں ہے. وہی اے سی ہے، اس میں بھی ٹھنڈک ہے لیکن ٹھنڈک کے ساتھ سلامتی ہے. تو اے آگ تو ٹھنڈی بھی ہو جا، سلامتی والی بھی ہو جا. اللہ کا جب یہ حکم ہوا یا نارو کونی بردم و سلامن، کہ اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، جب یہ حکم ہو گیا تو وہ آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی جس میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا جا رہا تھا. اس وقت دنیا کی تمام آگیں ٹھنڈی ہو گئی.
تمام آگیں ٹھنڈی ہو گئی. چونکہ اللہ نے آگ کو خاص نہیں کیا تھا, صرف مطلق فرما دیا تھا کہ اے اللہ, اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا. تو آگ کو متعین نہیں کیا گیا تھا, پرٹیکولر آگ کی طرف اللہ نے اس کے اندر شامل نہیں کیا تھا, وہاں ایک پرٹیکولر آگ کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا گیا تھا. تو آگ کا لفظ سنتے ہی دنیا کی تمام آگیں ٹھنڈی ہو گئی. پھر اللہ نے آگے فرمایا اعلیٰ ابراہیم, اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی ہو جا. تو جس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی, باقی کی آگے پھر جل اٹھی. تو پھر ابراہیم علیہ السلام 7 دن تک آگ میں رہے. پھر جب باہر نکلے دیکھا کہ قوم کو معجزے کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے, ان کے دل مسخ ہو چکے ہیں. اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دیا ہے, کیونکہ دلوں پر جب مہر لگ جاتی ہے تو خیر کی بات دل میں داخل نہیں ہوتی. خیر کی بات کہیں بھی جاتی ہے تو پھر وہ نصیحت کرنے والا دشمن نظر آتا ہے. یہ بات یاد رکھے, جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے, گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے, تو اسے خیر خواہی کرنے والا, نصیحت کرنے والا بھی برا معلوم ہوتا ہے. تو لہذا چلے گئے, انی ذاہب الی ربی سیہدین, آگ کی آزمائش سے نکلے پھر چلے گئے. اپنی اہلیہ محترمہ بی بی سارہ کو لے کر جا رہے تھے. مصر کے حدود سے گزر ہوا تو وہاں مصر کا جو بادشاہ تھا فرعون, یعنی فرعون بتائیے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون نہیں, مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں. مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے جو مقابلے میں فرعون تھا وہ فرعون الگ تھا. یہ ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون تھا اس کا نام تھا صادف بن صادف, لیکن وہ لقب اس کا فرعون تھا. مصر کے ہر بادشاہ کا لقب کیا ہوتا تھا؟ فرعون ہوتا تھا. تو جو ہے نا وہ فرعون کی وہ بادشاہ کی حدود میں سے جب گزر ہوا تو بی بی سارہ بڑی خوبصورت تھی, تو اس کی نظر کیا ہے بی بی سارہ پر پڑی. اس نے بی بی سارہ کو جو ہے نا پکڑ لیا اور اپنے محل میں لے گیا. تو ابراہیم علیہ السلام ایک غیرت مند شخص تھے, آپ کی طبیعت میں غیرت مندی تھی. غیرت کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک بات سمجھا, غیرت کے معنی بتلاتا چلوں. غیرت کہتے ہیں انسان کی طبیعت میں, فطرت میں وہ چیز جو اپنی محبوب ترین چیز کی تقسیم کو پسند نہیں کرتا. اپنی محبوب ترین چیز کی تقسیم کو پسند نہیں کرتا. سمجھانے کے لیے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں, میری اور آپ کی مثال دے تو وہاں نہیں. اگر میری یا آپ کی اہلیہ کو کوئی دوسرا آدمی دیکھے تو آپ برداشت نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ نہیں چاہتے کہ میری محبوب ترین چیز کو کوئی بری نگاہ سے کیا کرے, دیکھیں. اس کو کہتے ہیں, یہ کیفیت کو غیرت. سمجھ میں آ گئی بات آپ کو؟ تو جو ہے نا, تو یہ غیرت کہتے ہیں اس کو, غیرت. یا میری بہن ہو یا آپ کی اہلیہ ہو یا ماں ہو, ہماری کوئی بھی جو عزیز ہیں, محبوب ترین جو خواتین ہیں, اگر ان کو کوئی غلط نظر سے دیکھے تو ہم برداشت نہیں کرتے. وہ جو جذبہ ہے, وہ جو ہمیں وہ اس پہ جو ناپسندیدگی آتی ہے, غصہ آ جاتا ہے, اس کو غیرت کہتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کی طبیعت میں غیرت مندی بہت زیادہ تھی. تو جب وہ محل میں لے گیا تو اللہ رب العزت نے غیرت ابراہیمی کا لحاظ رکھتے ہوئے محل کی دیواروں کو شیشے کی طرح بنا دیا کہ بی بی سارہ نظر آ رہی تھی. بی بی سارہ نظر آ رہی. وہ جب بادشاہ لے جا رہا تھا تو بی بی سارہ خود لے جا رہی تھی. جب بادشاہ نے آپ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اللہ نے ہاتھ شل کر دیا, ہاتھ شل کر دیا, ہاتھ شل ہو گیا. اور پھر جو ہے نا اس نے منت و سماجت کی تو بی بی سارہ نے دعا کی تو پھر ہاتھ ٹھیک ہو گیا. اسی طرح 3 مرتبہ ہوا, دوبارہ تیبارہ 3 مرتبہ اسی ہی انہوں نے دعا کی تو اچھا ہو گیا. تو پھر وہ اپنی غلطی سے تائب ہو گیا اور جو ہے نا اپنی ایک صاحبزادی ہاجرہ کو جو ہے نا آپ کی خدمت کے لیے وقف کر دیا, تربیت اور خدمت کے لیے. تو ابراہیم علیہ السلام جو ہے نا بی بی سارہ کو لے گئے. پھر بعد میں بی بی سارہ کو اس وقت تک اولاد نہیں ہوئی تھی. بی بی ہاجرہ سے آپ نے جو ہے نا بی بی سارہ نے خود پیشکش کی تو شادی نکاح ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ سے نکاح فرمایا. پھر ان سے پہلے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, بعد میں پھر بی بی سارہ سے اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے. اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کوئی نبی نہیں ہے سوائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, کیونکہ اللہ نے کسی کی شرکت کو پسند نہیں فرمایا سرکار کے ساتھ. تو لہذا حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تقریباً 1000 انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم بنی اسرائیل کے انبیاء ہوئے. اسحاق علیہ السلام کی جو ہے نا کی اولاد میں جو ہے نا وہ تقریباً یعقوب علیہ السلام, یوسف علیہ السلام وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے یہ آپ کی اولاد میں ہوئے. اور یعقوب علیہ السلام کی ہی قوم کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے, کیونکہ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا اور آپ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو تقریباً اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں 1000 انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیم تشریف لائے. تو اللہ رب العزت نے یہ آزمائش سے بھی آپ کو گزارا. پھر جب بیٹا ہوا, بڑی دعاؤں کے بعد, بعض روایتوں میں آپ کی عمر 60 سال 80 سال, بہرحال بہت بڑی عمر ہو گئی تھی, بڑی تمناؤں کے بعد, دعاؤں کے بعد اولاد ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں. اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں بچہ پیدا ہوا تو اللہ کا حکم ہوا کہ وادی مکہ میں چھوڑ کر آ جائے. اس وقت مکہ مکرمہ کعبۃ اللہ کوئی گھر نہیں تھا, وہاں پر ایک ٹیلے کی شکل میں تھا, ایک ٹیلا, ایک گڈھا جس کو گڈھا ہم کہتے ہیں, ٹیلے کی شکل میں تھا. وہاں نہ کوئی انسان تھا, نہ کوئی زندگی کے آثار تھے, نہ پانی تھا, نہ درخت تھا کوئی تھے. لے کر بی بی ہاجرہ کو چھوڑ کر, اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کر
تھوڑا سا پانی اور کھجور کی جو ہے نا ایک تھیلی دے کر ابراہیم علیہ السلام جانے لگے. تو بی بی ہاجرہ نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں, ہمیں اس بے آب و گیاہ مقام پر چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو کیا اللہ نے حکم دیا ہے؟ تو جو ہے نا ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں اللہ کا حکم ہے تمہیں یہاں چھوڑ کر جائیں. تو بی بی ہاجرہ نے فرمایا اذن لا یضیعن اللہ, تب تو اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا. ابراہیم علیہ السلام کئی سالوں کے بعد, دعاؤں کے بعد محبوب ترین اولاد کو چھوڑ کر جا رہے ہیں, کیونکہ خدا کی معرفت تھی, حکم کا مقام تھا. جس کو خدا کی معرفت ہوتی ہے اس کے لیے اولاد اور بیوی کوئی معنی نہیں رکھتے. چھوڑ کر چلے گئے, جا کر دیواروں کے پیچھے سے جا کر, پہاڑوں کے پیچھے جا کر دعا کی جو ہے نا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل طائفۃ افئدۃ من الناس تہوی الیہم, کہ اے اللہ میں اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو جو ہے نا تیرے بے آب و گیاہ مقام پر چھوڑ کر جا رہا ہوں تیرے بھروسے پر, وہاں لوگوں کو جمع فرما اور وہاں لوگوں کو اس جگہ کو آباد فرما. ابراہیم علیہ السلام کی دعا مقبول ہوئی. قبیلہ جرہم کے لوگ آ کر وہاں پر آباد ہو گئے, وہاں ایک قبیلہ بنا, وہاں ایک آبادی ہوئی جو آج مکہ مکرمہ. اور پھر وہ زمزم کا پانی بھی اسی وقت کیا کیا معلوم ہے, نکلا اسماعیل علیہ السلام کی پیاس کی وجہ سے. تو اللہ نے آج اس شہر کو آباد بھی فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کی دو دعائیں تھیں, ایک تو اس کو آباد فرما اور وہاں کے رہنے والوں کو پھلوں سے رزق عطا فرما. آج بھی مکہ مکرمہ میں اگرچہ کہ باغات وغیرہ پھلوں کے نہیں ہیں, مگر دنیا کے ہر مقام سے پھل وہاں پر آتے ہیں. دنیا کے ہر قسم کی ترکاری وہاں پر ملتی ہے. وہاں کی پیداوار تو صرف کھجور ہے, کھجور زیادہ تر وہاں پر کی پیداوار ہے, لیکن اللہ رب العزت وہاں ہر قسم کا میوہ. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا فیض آج بھی جاری ہے. تو یہ آزمائش سے بھی جو ہے نا نکل گئے. پھر یہ ابھی بچہ 13 سال کا ہوا تھا نہیں کہ قربانی کا وقت آ گیا. اللہ رب العزت نے قربانی کا حکم دیا, تو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے بی بی ہاجرہ گھر سے رسی چھری لے کر اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکل گئے, اور بی بی ہاجرہ سے تذکرہ تک نہیں کیا کہ میں اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو لہذا جب قربانی کا ارادہ تھا, قربانی کے ارادے سے جا رہے تھے, تو شیطان کو کیسے برداشت ہوتا کہ ابراہیم قربانی دے کر اللہ کی بارگاہ میں بلند مرتبہ حاصل کرے. اس نے بی بی ہاجرہ سے آ کر کہا آپ کو معلوم ابراہیم علیہ السلام کہاں گئے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کہاں گئے ہیں معلوم؟ تو جو ہے نا انہوں نے کہا ہاں لکڑیاں لانے کے لیے گئے ہوں گے, جو ہے نا لکڑیاں لانے کے لیے رسی اور چھری لے کر گئے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے لکڑیاں لانے کے لیے جنگل گئے ہوں گے. تو جو ہے نا انہوں نے کہا, شیطان نے کہا نہیں وہ جو ہے نا اپنے بیٹے کو ذبح کرنے جا رہے ہیں. تو بی بی ہاجرہ نے کہا اتنا محبوب بیٹا جو دعاؤں کے بعد پیدا ہوا ہے وہ اسے کیوں ذبح کریں گے؟ تو شیطان نے کہا وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے. تو بی بی ہاجرہ نے کہا اگر اللہ کا حکم ہے تو میں اس پہ راضی ہوں, اللہ کا حکم ہے تو میں اس پر راضی ہوں. تو لہذا شیطان وہاں سے مایوس ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام آگے آگے چل رہے تھے, اسماعیل علیہ السلام پیچھے پیچھے چل رہے تھے. تو اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر شیطان نے کہا آپ کو معلوم ہے آپ کے ابو کہاں لے جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا لکڑیاں وغیرہ کاٹنے کے لیے لے جا رہے ہوں گے, کیونکہ ابھی ذکر نہیں کیے تھے. تو لکڑیاں وغیرہ کاٹنے کے لیے لے جا رہے ہیں, نہیں بلکہ وہ اللہ کے حکم پر تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں. تو اسماعیل علیہ السلام 13 سال کی عمر میں فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. پھر ابراہیم علیہ السلام کو ذبح کے پاس جا کر بہکایا, حضرت کدھر جا رہے ہیں؟ اتنی دعاؤں کے بعد اتنی بڑی عمر میں اتنی محبوب ترین خوبصورت حضرت اللہ جو ہے نا اولاد اللہ نے دی, کوئی دوسری صورت نکال لیجئے, ذبح کیا لگا لے کے بیٹھے. تو آپ نے فرمایا اے بدبخت تو مجھے بہکانا چاہتا ہے, خدا کے حکم سے دور کرنا چاہتا ہے, جا. وہاں آپ نے 7 کنکریاں ماری, جو آج بڑے شیطان کے نام سے ہم کیا کرتے ہیں, وہاں 7 کنکریاں مارتے ہیں, 7 کنکریاں مارتے ہیں. اور پھر جو ہے نا اس کے بعد پھر آگے اور آگے بڑھے تو درمیانی جو شیطان ہے وہاں پر بہکایا, پھر وہاں پر 7 کنکریاں آپ نے ماری. پھر چھوٹا جو شیطان ہے اس کے بعد بہکایا تو پھر 7 کنکریاں وہاں پر جو ہے نا ماری. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی ادا کو, بی بی ہاجرہ کے صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کو اللہ رب العزت نے جو ہے نا قبول فرمایا, اور قیامت تک حجاج اکرام کو صفا و مروہ کی سعی کو جو ہے نا مقرر فرما دیا, اور شیطانوں کی کنکری کو حج میں جو ہے نا ایک حج کے جو ہے نا افعال میں سے ایک فعل قرار دیا. تو ان کی اداؤں کو اللہ رب العزت نے خدا کی جو ہے نا جو قیامت تک باقی رکھا. اس واقعے میں درس یہ ہے کہ خدا کے لیے جو قربان ہو جاتا ہے, خدا کے لیے جو وقف ہو جاتا ہے, اللہ رب العزت اس کو ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیتا ہے, خواہ اس کی ذات کو ہو یا اس کے اعمال کو ہو یا اس کے کردار کو ہو. بی بی ہاجرہ کا جو واقعہ تھا, صفا و مروہ کے درمیان دوڑنے کا جو واقعہ تھا, وہ ایک وقت میں ہوا, ختم ہو گیا. ابراہیم علیہ السلام کے کنکریاں مارنے کا واقعہ ایک وقت میں ہوا, ختم ہو گیا.
لیکن چونکہ وہ اللہ کے حکم کے لیے تھا، اللہ کے حکم پر انہوں نے وہ کیا تھا، تو اللہ جس حکم میں، جس عمل میں خدا کا حکم پیش نظر ہوتا ہے، جو عمل خدا کے حکم پر کیا جاتا ہے، تو اللہ اسے یادگار کے طور پر ہمیشہ باقی رکھتا ہے۔ اور وہ تو معاملہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجاج کے لیے بھی وہاں مارنے کا حکم دیا گیا، کنکریاں مارنے کا حکم دیا گیا، عمرے اور حج میں جو ہے نا سعی بین الصفا و مروہ کا حکم دیا گیا۔ تو یہ آزمائشیں تھی اللہ رب العزت کی ابراہیم علیہ السلام کو۔ تو قرآن کریم میں جو بتلایا گیا کہ ابتلا ابراہیم ربہ بکلمات، کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند چیزوں سے آزمایا، وہ آزمائشیں یہ تھیں، جان کی آزمائش تھی، مال کی آزمائش تھی، اولاد کی آزمائش تھی، اور ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائشوں میں ثابت قدم رہے۔ اور یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اللہ رب العزت کی آزمائش پر ثابت قدم رہنا، اس کی آزمائش پر پورے اترنا، یہ خدا کی معرفت کی علامت ہے۔ اور آزمائش میں روا روٹ کرنا، جزا و فضا کرنا، اللہ رب العزت سے بدگمانی کرنا، یہ معرفت الہی کی علامت نہیں ہوتی، یہ اللہ کو پہچاننے کی علامت نہیں ہوتی۔ اللہ کی پہچان اگر ہے تو پھر آزمائش میں ثابت قدم رہنا ضروری ہے، کیونکہ عربی میں ایک محاورہ ہے، ضرب الحبیبی ذبیبو، ضرب الحبیبی ذبیبو، محبوب کی مار بھی میٹھی ہوتی ہے تو محبوب کی آزمائش بھی لذت والی ہوتی ہے، اس کی بھی ایک لذت الگ ہوتی ہے۔ اگر ہم آپ آزمانا چاہتے ہیں تو اگر کوئی دنیاوی لڑکا کوئی دنیاوی لڑکی پر جو ہے نا عاشق ہو جاتا ہے، اس سے محبت کرنے لگتا ہے، اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، یہ تو ایک فانی محبت ہے، یہ ایک مجازی محبت ہے۔ وہ اس کی لڑکی کی طرف سے محبت بھی ملے تو بھی اسے خوشی ہوتی ہے، غم بھی ملے تو بھی اس کی ایک لذت ہوتی ہے، اس کی محبت میں بھی اس کو ایک الگ لذت ملتی ہے، غم میں بھی ایک الگ جو ہے نا لذت ملتی ہے۔ وہ اس کے غم کو بھی جو ہے نا اپنا لیتا ہے، محبت کو بھی اپنا لیتا ہے۔ ایک مجازی محبوب جو چند دنوں کے لیے جو محبت تھی، محبت بھی فانی، محبوب بھی فانی، محبت کرنے والا بھی فانی، لیکن یہاں محبوب بھی باقی اور محبت بھی باقی رہنے والی ہے، تو لہذا وہ لذت الگ ہوتی ہے۔ تو خدا اور اس کے رسول کی محبت میں اگر کوئی آزمائش اور مصیبت بھی آتی ہے تو اس کی لذت، اس کا مزہ بھی الگ ہوتا ہے۔ وہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جو اس کی معرفت رکھتے ہیں، جو اس کی پہچان رکھتے ہیں۔ ورنہ اگر ہمارے جیسا اگر ایمان ہو، ہمارے جیسا معاملہ ہو، بغیر معرفت کے صرف مسلمان عبداللہ، بابا عبداللہ تھے، بیٹا عبداللہ عبد الرحمن، اگر ایسا معاملہ ہے، موروثی اگر ہم مسلمان ہیں، تو ہمیں اگر وہ معرفت حاصل نہ ہو تو پھر خدا کی آزمائشوں میں ہمیں لذت کے بجائے روا روٹ ہم کرتے ہیں، جزا و فضا کرتے ہیں، اللہ میرے کو آزمایا، وہ کر رہا، مصیبتوں میں ہوں، فلاں ہوں فلاں ہوں فلاں ہوں، پوری مخلوق سے شکوہ کرتے ہوئے پھرتے ہیں۔ شکوہ تو اسے کرنا تھا جس نے آزمایا ہے، علاج وہیں تھا، آزمائش کو، مصیبت کی دوری کا علاج وہیں تھا، لیکن ہم پھرتے ہیں لوگوں کے پاس، مخلوق کے پاس۔ تو یہ ہمارے معرفت کے نامکمل ہونے کی، ناقص ہونے کی علامت ہے۔ تو خلاصہ گفتگو بتانا یہ مقصود ہے عزیزان محترم، جب بندے کو خدا اور اس کے رسول کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جان قربان کرنا، مال قربان کرنا، اولاد قربان کرنا، خواہش قربان کرنا، یہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور یہ معرفت کی علامتیں ہیں۔ اگر خدا کی معرفت اگر نہ ہو تو پھر جان تو دور کی بات، 10 روپے خرچ کرنا اس کی راہ میں مشکل ہو جاتا ہے، اور اپنی خواہش کو اس کے تابع کرنا اس کے حکم کے یہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سمجھ جاؤ تمہیں خدا کی معرفت حاصل نہیں ہے، یہ ایک کسوٹی ہے، ایک تھرمامیٹر ہے، ایک پیمانہ ہے خدا کی محبت اور معرفت کو پہچاننے کا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جذبہ ایمانی اور جذبہ محبت خداوندی ہمیں کی خیرات ہمیں بھی نصیب فرما، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما، آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما، آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما، جنت میں آپ کی غلامی معیت اور رفاقت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔